فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، جسے خواتین کی زبان میں منجھلا روزہ کہا جاتا ہے آج ہے. مطلب اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا رمضان گزر گیا، آدھا باقی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ 14 رمضان تک تو یہ ہوتا ہے کتنے روزے ہو گئے کتنے روزے ہو گئے کتنے ہو گئے. 14 کے بعد یہ رہتا ہے کہ کتنے رہ گئے کتنے رہ گئے. بالکل صحیح کہا، صحیح کہا. یہ اس لیے کہ رمضان اب ختم ہونے کے قریب ہے، آدھا رمضان گزر گیا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس آدھے رمضان میں کیا کمایا اور کیا کھویا. دیکھنا یہ ہے. رمضان تو آتا ہے آتا رہے تو آتا ہے آتا رہے گا، سال ہر سال سے آ رہا ہے ہمارے اوپر. لیکن کبھی اس پر غور فرمایا کہ ہم نے رمضان میں کیا کمایا اور کیا کھویا؟ ماضی میں جتنے رمضان گزرے ان کا حال تو ہم خوب جانتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے زیادہ جانتا ہے. لیکن موجودہ رمضان کے نصف اور آدھی تعداد گزر گئی. اس آدھے رمضان میں ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے؟ کبھی جائزہ لیا؟ اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جو تاجر اپنی پونجی کا اور اپنے سرمایہ کا جائزہ نہیں لیتا آخر میں وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے. ہر تاجر کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ اپنے سرمایہ کا اور اپنی تجارت کا جائزہ لیتا رہے، روزانہ یا ہفتے وار یا مہینے. ہم بھی تو تاجر ہیں، ہر مومن تاجر ہے، ہر مومنہ تاجر ہے. ہمارا خریدار جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، یعنی اللہ تعالی ہم سے خریدتا ہے. کیا خریدتا ہے بعد میں بتاؤں گا. ہم فروخت کرنے والے ہیں. اور یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ سرمایہ اور پونجی ہے. ذرا غور کیجیے آپ اس پر. خریدار ہے رب العزت مالک الملک، جو اتنا نفع دینے والا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. بیچنے والا ہے ہر مومن اور ہر مومنہ. اور یہ سرمایہ جو ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان جس کی خرید و فروخت ہو رہی وہ ہماری عمر، اس کی خرید و فروخت ہو رہی، اس کی خرید و فروخت ہو رہی. میں یہ بات خود نہیں کہہ رہا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ روزانہ تم میں سے ہر ایک تاجر ہے. صبح کو تاجر ہوتا ہے، کل یغدو. جب صبح ہوتی ہے تو تم میں سے ہر ایک تاجر ہے. اب یا تو وہ اس تجارت میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے گا اگر تجارت صحیح طریقے سے کی ہے، ورنہ پھر اپنے آپ کو جہنم کا کنڈا بنا دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں چونکہ ہمارے قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کل یغدو فبائع النفس. تجارت کر رہا ہے اپنے. روزانہ صبح کو ہر مومن اور ہر مومنہ تجارت کرنے والے ہیں. بائع آپ جانتے ہیں عربی زبان میں بیچنے والے کو کہتے ہیں بیع و شراء. بائع نفسہ، وہ اپنی جان کو بیچنے والا ہے روزانہ صبح کو. اب اس میں یا تو اس کی تجارت کامیاب ہوتی ہے فموتقھا، یا تو وہ آزاد کرا لے گا جہنم سے اپنی جان کو، اور موبقھا، یا جہنم کا کنڈا بن جائے گا. تجارت کے طریقے بھی قرآن نے بتا دیے، حضور نے بتا دیے. کیا ہوتے ہیں تجارت کے طریقے اللہ اور بندے کے درمیان؟ قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ موضوع خود مستقل اور بہت بڑا موضوع ہے، مگر وہ اس وقت میرا مقصود نہیں. تو تمہید میں میں چند باتیں آپ کے کہ 14 دن گزر گئے، آدھا رمضان گزر گیا. ذرا غور کیجیے، مجھ سمیت سب غور کریں.
کہ اس تجارت 14-15 دن کی تجارت میں ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا. یہ غور کیے بغیر ہم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اور نہ کوئی صحیح مقام ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس پر غور کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، افسوس کرتے رہ جائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اللہ محفوظ رکھے. تو پہلے تو میں اسی کی دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی جو وقت گزر گیا ہے ذرا اس پر غور کر لو، ایک طائرانہ اور سرسری نظر ڈال لیں. پہلا روزہ کس طرح گزرا، کتنوں کو ہم نے ستایا، کتنوں کو گالیاں دی، کتنوں کی غیبتیں کی، کتنوں کی چغلیاں کی، کتنا مال حرام کھایا اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنی جماعتیں چھوڑ دی، قرآن کریم کو ہاتھ تک نہیں لگایا. دیکھ لو کیا ہے. یا پھر یہ نظر کرو کہ اللہ نے ہمیں پہلا روزہ عطا فرمایا، شہری میں اٹھ گئے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تہجد پڑھ لی، اللہ سے استغفار کر لیا، مغفرت طلب کر لی، جماعت کا وقت ہوا، بھاگے بھاگے مسجد میں آیا، جماعت سے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پھر اللہ کی یاد میں بیٹھ گیا اور اس سے لو لگا کر بیٹھ گئے، نیند آنے لگی، چلے گئے، جا کر سو گئے. نہ کسی سے کچھ جھگڑا ہے، نہ ٹنٹا ہے، نہ کسی کی کوئی غیبت ہے، نہ کسی قسم کی چغلی ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ اور کچھ ہے، نہ جھوٹی قسمیں ہیں. مال حلال اللہ نے جتنا عطا فرما دیا بس اس سے روزہ کھول لیا، بچوں کا روزہ کھلوا دیا، غذا فراہم کر دی اللہ نے. اس کے بعد روزے کے بعد پھر اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے بیٹھ گئے. روزے سے فارغ ہوئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے اب دل لگا ہوا ہے مسجد کی طرف کہ فرض نماز پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، قرآن سنوں گا. لیجیے اسی پر اس نے اپنا وقت گزار دیا. کون سا طریقہ اختیار کیا آپ نے ذرا بتائیے، کمانے کا یا کھونے کا؟ پہلا طریقہ جو میں نے بیان کیا وہ کھونے کا طریقہ ہے. روزہ بھی رکھا، وہ صرف فاقہ بن کر رہ گیا، نور اس کا ختم ہو گیا. روزے میں نور ہے جس کو اللہ کے نیک بندے محسوس کرتے ہیں. مجھ جیسے اندھوں کو نظر نہیں آتا، لیکن بہرحال نور ہے، اب بڑا نور ہے. یہ روزہ نور بن جائے گا کہ ہمیں حشر کے دن نور بن جائے گا. نور اسی نور کی روشنی میں پل صراط عبور کرنا ہوگا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ نور اللہ نے ہر روزے کے اندر رکھا، لیکن اس نور کو ہم برباد کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، بےہودہ گوئی اور فحش گوئی کر کے، گالیاں دے کر، دشنام ترازی کر کے، اور بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں مال حرام کھا کر، اندھا بنا دیتے ہیں. بہرحال غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا. ہم میں سے ہر ایک غور کرے گا تو انشاءاللہ آنے والا دن اس کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ اب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ کمایا ہے اور یہ کھویا ہے. آنے والے دن میں پھر وہ کھونے سے بچے گا کہ کچھ کھویا نہ جائے. اس لیے میں نے یہاں بھی کہا ہے اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، جو کچھ دن بھر میں کرو، رات کو ذرا اس کا جائزہ لے لو تھوڑا سا. کون سا کام ہم نے اچھا کیا، کون سا کام برا کیا. اور یہ کہ مشکل نہیں، 5 منٹ کی بات ہے. تھوڑا سا جائزہ لے لو. اس جائزہ لینے سے انشاءاللہ تعالی نیکی کرنے کی رغبت بڑھے گی اور برائیوں سے نفرت، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. کتنا اچھا نسخہ ہے. قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کسی اور موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ. بہرحال آدھا زمانہ، آدھا مہینہ گزر گیا، آدھا اور باقی رہ گیا.
معلوم نہیں کہ وہ کیسا گزرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اب تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اب تو ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا جتنا تباہ کرنا تھا. باقی ماندہ رمضان شریف ہمارے حق میں بہترین بنا دیجیے. ہم تو کمزور ہیں، معاشرے کے اس معصیت آلود معاشرے کے دباؤ میں نکلنا چاہتے ہیں. آپ ہی ہمیں اس غلط اور معصیت آلود معاشرے کے دباؤ سے نکال کر ہمارا رمضان اچھی طرح گزروا دیجیے. دعا کر. اس لیے کہ معاشرے کا دباؤ ہم بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، قرآن و سنت کا قبول نہیں کرتے. معاشرہ ایسا ہے، ہم بھی ایسے ہو گئے. معاشرے کا دباؤ ہمارے ذہنوں پر ایسا مسلط ہے کہ اگر کہیں خوش قسمتی سے اتنا تسلط اور اتنا دباؤ ہمارے ذہنوں پر قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا، رسول کا ہو جائے تو ہم سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوگا. معلوم نہیں کیا بات ہے، معاشرے کا دباؤ ایسا زبردست ہم قبول کرتے ہیں، حالانکہ معاشرہ ہمیں مجبور نہیں کرتا. ہم قبول کرتے ہیں حالانکہ معاشرہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ تم ایسا کرو. کوئی تلوار اس نے سر پہ نہیں لٹکا رکھی، لیکن ہم ہیں کہ بس اس معاشرے کے دباؤ میں آ کر اپنی سب چیز قربان کر دی، سب اچھائیاں قربان کر دی، اور وہ تمام برائیاں جو دشمنان اسلام نے ہم پر مسلط کی تھی انہیں قبول کر لی. صاحب معاشرہ اوپر سے مسلط نہیں ہوتا، آسمانوں سے مسلط نہیں ہوتا. معاشرہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا نام ہے، قوم کا نام ہے. قوم جس طرح کا معاشرہ پسند کرے گی آ جائے گا، اور جب اس معاشرے سے بغاوت کرے گی ختم ہو جائے گا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، 50 سال ہی گزرے. ہمارے ماں باپ تھے، یہی ہمارے بہن بھائی تھے، یہی ہماری قوم تھی. 50 سال پہلے کا معاشرہ اس امت کا ایسا تھا جو آج ہے. میں بتائیے، سوداگر صاحب لاہور پڑھ رہے ہیں اس کا موجودہ معاشرہ، لیکن ہم نے اس 50 سال قبل والے معاشرے کو چھوڑنا شروع کیا، اس لیے کہ دباؤ ہمارے اوپر پڑا دوسری طرف سے. حتیٰ کہ آج یہ زمانہ آ گیا کہ نیکی کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور برائی کرنے اور گناہ کرنے والے کی عزتیں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے یہ پورا معاشرہ موجود ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور کھری بات کہہ رہا ہوں. اس معاشرے نے اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو، اپنے تشخص، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور کھری بات کہہ رہا ہوں. اس معاشرے نے اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو، اپنے تشخص کو اور اپنی قومی تعارف کو چھوڑنا شروع کیا، اور اس کے مقابلے میں شیطانی معاشرہ اختیار کرنا شروع کیا. یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب برسر عام بے حیائیاں ہوتی ہیں اور لوگ نظر بچا کے چلے جاتے ہیں. یہ معاشرہ تو نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ یہ آسمان سے ٹپکا ہے؟ نہیں، ہم نے اختیار کیا. تو معاشرہ جو ہے کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا، قوم اپنے اوپر خود مسلط کرتی ہے. جو قوم مسلط کرتی ہے وہ اس کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور بدل بھی سکتی ہے. اللہ کے یہاں معاشرے کے بدل جانے کا عذر قبول نہ ہوگا. خوب سمجھ لیجیے، اگر اللہ کے یہاں سوال ہو گیا قاری کے سامنے گزارے، کیوں گزارے جواب دو جبکہ وہ گناہ کبیرہ ہے. وہاں اگر کوئی یہ جواب دینے لگے جی معاشرہ ہی ایسا تھا، ہم کیا کریں؟ آپ انصاف سے فرمائیے کیا وہ قبول ہو جائے گا عذر اس کا؟ بچ جائے گا؟ بچے گا نہیں، پکڑا جائے گا، گردن ناپ دی جائے گی، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا.
اس لیے معاشرہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے قرآن و سنت ہے، اللہ اور رسول ہے۔ بہرحال میرا مقصود تو یہ تھا کہ بھائیوں آدھا مہینہ گزر گیا، اب تک اگر کچھ نہیں ہو سکا ہے تو ابھی وقت باقی، آنے والے وقت میں کرو۔ رمضان شریف کی خاص عبادتیں ہیں اور رمضان شریف کے خاص آثار اور خاص خاصیتیں اور نتائج ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر نتائج ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ معیار ہے ہمارا کہ ہمارا رمضان کیسا گزرا۔ یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی شروع میں، اس میں معیار بتا دیا، کس کا رمضان اچھا گزرا ہے پتہ چل جائے گا، کس کا برا گزرا ہے پتہ چل جائے گا۔ وہ معیار بتایا قرآن کریم نے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنی رائے نہیں لاتا، میں تو صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں۔ رمضان شریف کے سلسلے میں جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، جو بندوں کو حاصل ہونا چاہیے، وہ اس آیت میں بیان کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے تمہارے ہی فائدے کے لیے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، تمہارے ہی نفع کے لیے فرض کیے، اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ تم گناہوں سے بچنے لگو، اس لیے فرض کیے، اور تاکہ تم عبادت میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں رغبت اور شوق سے کام کرو، اس لیے فرض۔ یہ معیار ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صاحبو دیکھ لو، اگر یہ وصف تقوی ہمیں تھوڑا بہت حاصل ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا رمضان اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک گزر رہا ہے۔ آخر تک انشاءاللہ تعالی پورے طریقے سے یہ وقت اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ آخر تک انشاءاللہ تعالی پورے طریقے سے یہ وقت اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، روزے میں اور رمضان میں خوب گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی خوب نافرمانیاں ہو رہی ہیں، خوب باجے بج رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، خوب ناچ رنگ ہو رہے ہیں، شراب خوری ہو رہی ہے، خوب اپنے نائٹ کلب چل رہے ہیں اور خوب اپنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، خوب جھوٹی قسمیں عدالتوں کے اندر کھائی جا رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ ہمارا رمضان بیکار گیا، اس رمضان سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ معیار قرآن نے بتا دیا کہ تقوی اگر حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ رمضان اللہ کے یہاں مقبول، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق خوب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تقوی حاصل نہیں ہوتا یعنی گناہ نہیں چھوڑتا بندہ یا بندی، گھسے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر اور ٹی بی کی بیماری کے اندر اور اسی قسم کے دوسرے گناہوں کے اندر، تو پھر انہیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا یہ رمضان برباد جا رہا ہے۔ یہ معیار قرآن کریم نے بیان کیا ہے حضرت، یہ معیار جو قرآن نے بیان کیا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں وہ تمام اسباب اس امت کے لیے عطا فرما دیے کہ جن کے اوپر غور کرنے سے اور ان پر عمل کرنے سے تقوی حاصل ہو جائے، سب عطا فرما۔ گویا وصف تقوی اس کی منزل ہے روزے کی، اور اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ، اس کے حاصل کرنے کے آسان طریقے بھی اللہ نے اس عالم میں قیامت تک اس امت کے لیے جاری فرمایا۔ جو فیض اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا لیں گے، اور جن کی قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہے تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے
3 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے، سن لو اب۔ ایک تو شیطانوں کی وجہ سے، اور یہ بالکل ظاہر تو شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور بندہ بہکنے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا، رمضان ہوتے ہی تمام سرکش شیطانوں کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، باہر نہیں رہتا۔ کیوں؟ تاکہ اس امت کو تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ غور کیجیے، اللہ کی رحمتیں دیکھیے، تاکہ ان مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو تقوی حاصل کرنے میں سہولت ہو۔ یہ بڑی سرکش قوت تھی جو انسان پر مسلط تھی، اور اسی کے زیر اثر انسان اور عموماً گناہ کرتا تھا۔ اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، جیل میں ڈال دیا، جیسا کہ حدیث شریف میں کہ ان کو پا بزنجیر کر، زنجیروں سے جکڑ کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس قوت پہ تو یہ انتظام کر دیا اللہ نے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، کون سی چیز رہ گئی تقوی حاصل کرنے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے؟ دوسرے ہے انسان کا نفس، جس کو ہم جی کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے، یہ جی، یہ نفس ہے۔ یہ جی بڑا خطرناک ہے، یہ شاگرد ہے شیطان کا۔ جی تو ساتھ میں رہے گا، وہ تو قید ہو نہیں سکتا، وہ تو جیل میں جا نہیں سکتا۔ یہ شاگرد ہے شیطان کا۔ شیطان اس کو مہمیز کرتا ہے، انگیز کرتا ہے، یعنی ابھارتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے ابھار کے۔ اب یہ جی جو ہے، جسے نفس کہتے ہیں، یہ بندے کو اکساتا رہتا ہے، ایسا کر لے، ایسا کر لے، ایسا کر لے، حتیٰ کہ بندہ اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ اس کا علاج اللہ نے کیا روزے کے ذریعے، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، اس لیے کہ انسان کا نفس اور اس کا جی اسی وقت ترنگ لیتا ہے اور اپنی جولانیاں دکھاتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیاس نہ لگی، تب دکھاتا ہے۔ بھرا ہوا پیٹ بڑا خطرناک ہے، پیٹ بھرنا بڑا ہی خطرناک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا شروع کرو، اور جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو چھوڑو۔ پیٹ بھرنے کو آپ نے پسند نہیں کیا کہ ان اطول الناس جوعا اکثرهم جشعا، او کما قال، جو بڑی لمبی لمبی ڈکاریں لیتے ہیں پیٹ بھرنے کے بعد، قیامت کے دن وہ بڑے سخت بھوک میں ہوں گے۔ یہ لمبی لمبی ڈکاریں کہ ایک گھر سے دوسرے گھر آواز پہنچے، اتنا پیٹ بھر گیا اور لمبی لمبی ڈکاریں لینا شروع کر دی۔ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن بڑے بھوکے ہوں گے۔ یہ امت مسلمہ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی، یہ کسی اور مقصد سے آئی۔ بہرحال تو کھانا پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ کو بھرے رکھنا، تنائے رکھنا، یہ پسندیدہ نہیں۔ اور یہ نفس، یہ جی اسی وقت طاقت پکڑتا ہے اور خوب جولا، اور یہ نفس، یہ جی اسی وقت طاقت پکڑتا ہے اور خوب جولانیاں دکھاتا ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ بیچارہ فاقہ زدہ کبھی ایسا نہیں کرے۔ اللہ نے اس کا علاج کر دیا، روزہ فرض کر دیا، روزہ رکھو، کم سے کم دوپہر کے بعد تو بھوکا ہوگا۔ اب اس کی ہمت بھی پست ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ دوپہر کے بعد
انسان میں خود یعنی روزے دار میں خود ایک قسم کا ذوق سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی جولانیاں اور امنگیں جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. غور کریں یہ اس لیے تو دیکھیے دو طاقت میں ہی ہے، وہ غضب اور شہوت، غصہ اور شہوت. ان سے بھی بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں. غصہ ناجائز اور بیجا ہو جائے تو کتنا گناہ ہوتا ہے آپ نہیں جانتے. اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو بیان کروں گا بعد میں کسی تفصیل سے. اسی طریقے سے شہوت یعنی خواہشات نفس یعنی جنسی خواہش صاف الفاظ میں، یہ بھی انسان کو ایسا تباہ کر دیتی ہے اگر قابو میں نہ رہے کہ وہ نقشہ ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے شہر کا کہ ہر حیادار آدمی اس نقشے کو دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے. ان کا بھی انتظام کر دیا اللہ نے. غصے پر پابندی لگا دی، ان کا بھی انتظام کر دیا اللہ نے. غصے پر پابندی لگا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو غصہ نہ کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کو گالی دے برا بھلا کہے تب بھی جواب نہ دینا چاہیے. یہ دیکھیے غصے کو مار دیا اور جنسی خواہش کو بھی ختم کیا کہ شہری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک مغرب تک یہ کام نہیں کر سکتے، ورنہ 60 روزے رکھنا پڑیں گے جسے کفارہ کہتے ہیں. یہ پابندیاں لگیں پورے طریقے سے اللہ رب العزت کرنے کا. اگر پھر بھی ہم حاصل نہ کریں تو بتائیے ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہے اور ہم سے زیادہ محروم کون ہے؟ تمام انتظامات موجود ہیں. تقوی حاصل کرو. تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچو. گناہ کبیرہ ہر مسلمان جانتا ہے، اگرچہ موجودہ اس گمراہ کن دور میں بعض گناہ کبیرہ کو نیکی بنا دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر ہر مسلمان جانتا ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ کبیرہ کی تفصیل میں نے رمضان سے پہلے جو ایک مجلس تھی اس میں ذکر کر دی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آنکھوں سے بھی گناہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، کانوں سے بھی گناہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ، اور زبان تو گناہ کبیرہ کا مخزن ہے، خزانہ ہے. ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، پیٹ سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. میں تفصیل یہ پوری بیان کرتی تھی رمضان سے پہلی جو مجلس میری یہاں ہوئی تھی اس میں نے عرض کی. اب مطلب یہ ہو گیا کہ اپنی آنکھوں کو بھی رمضان شریف میں گناہ کبیرہ سے بچاؤ. بتایا تھا میں نے یہیں پر، تصویریں نہ دیکھو، ٹی وی کو نہ دیکھو، اور ایک اس سے بڑی لعنت جو ہے وی سی آر، اس کو نہ دیکھو. گندے مناظر نہ دیکھو. آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھنے والے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو مسجد کو دیکھو. یہ چیزیں دیکھنے کی تھوڑا ہی. ایسے ہی اپنے کانوں کو کبیرہ گناہ سے بچاؤ. غیبتیں نہ سنو، کسی کی چغلیاں نہ سنو، کسی کا جھوٹ نہ سنو اپنے کانوں سے.
ان کانوں سے گانا بجانا نہ سنو، خصوصاً غیر محرم عورتوں کا، اور خصوصاً باجے کے ساتھ یہ نہ سنو کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان کانوں سے سنو تو قرآن سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کانوں سے سننا ہے تو دین کی اچھی اچھی باتیں سنو، وہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ سب نیکیاں ہیں جو دوسری طرف میں عرض کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اپنی زبان کو بھی گناہ کبیرہ سے بچاؤ روزے میں خصوصیت کے ساتھ، یعنی رمضان میں۔ اور جو گناہ ہے زبان کے گناہ کبیرہ وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ آج تو وہ ماں کا دودھ بن گیا ہے، شیر مادر، جھوٹ جو ہے شیر مادر بن گیا ہے۔ آج ایسے آسانی سے بول جاتے ہیں روانی کے ساتھ کہ دوسرے کو شک و شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، اور روزے رمضان میں بولتے ہیں۔ غیبت ہے، چغلی ہے، دشنام ترازی ہے، گالی گلوج ہے، فلاں ہے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، دشنام ترازی ہے، گالی گلوج ہے، فلاں ہے۔ یہ سب کے سب زبان کی گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ ان کو چھوڑو رمضان میں، اور اس زبان کو مشغول کر دو قرآن کریم کی تلاوت میں، اور اس زبان کو مشغول کر دو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اور اس زبان کو مشغول کر دو درود شریف میں، اس زبان کو مشغول کر دو کلمے کے پڑھنے میں اور درود اور اس کے استغفار کے پڑھنے میں، اس میں مشغول کرو۔ یہ تقویٰ ہے۔ ادھر فسق و فجور ہے، ادھر تقویٰ۔ ایسے ہی ہاتھوں کو محفوظ رکھو، ناحق کسی کو نہ مارو، ناحق کسی کا مال ان ہاتھوں سے نہ لو، ناحق کسی اعلیٰ اور بھی ہے اس کے اندر۔ ان ہاتھوں سے اگر کام لینا ہے تقوی کا تو وہ یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے لو یا بغیر تسبیح کے انگلی کے پوروں پر اللہ کا نام جپتے رہو، پڑھتے رہو۔ یہ ہاتھوں کا تقویٰ ہے، انگلیوں کا تقویٰ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یاد آ گئی ایک حدیث جو ترمذی میں، کہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو اللہ کا نام، کیونکہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور یہ جواب دیں گی۔ پوچھا جائے گا ان انگلیوں سے کہ تم سے کتنی مرتبہ پڑھا فلاں شخص نے، میرا نام کتنی مرتبہ لیا، انگلیاں جواب دیں گی۔ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے گناہ کیے، یہ جواب دیں گے۔ پاؤں سے بھی اسی طرح گناہ کبیرہ نہ کرو کہ کبھی نائٹ کلب میں جا رہے ہیں اور کبھی کلفٹن پہ شراب خوری کے لیے جا رہے ہیں اور کبھی بری رسموں کے اندر شرکت کے لیے جا رہے ہیں، یا کہیں کسی جگہ پر شادی بیاہ ہو رہا ہے موجودہ زمانے کے رسم والا، وہاں پر چلے جا رہے ہیں۔ ان پاؤں سے سوال ہوگا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن گواہی دیں گی زبانیں اور گواہی دیں گے ہاتھ اور گواہی دیں گے پاؤں۔ کیا گواہی دیں گے؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی تم نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا۔ ڈرو اللہ سے، حضرت ڈرو اللہ سے اور سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان اعضاء سے گناہ کبیرہ چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت میں لگا لو، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، آدھا رمضان گزرا کہ اس آدھے رمضان میں ہم نے کتنے گناہ چھوڑے اور کتنی نیکیاں ہم نے کی۔ یہ دیکھیں، اگر گناہ چھوڑے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے، نیکیاں کی ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے اور قبولیت کی دعا کیجیے، اور سمجھ لیجئے بشارت کے طریقے پر کہ میرا یہ رمضان اچھی طرح گزر رہا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔
اور اگر دوسری تو اللہ سے پناہ طلب کی، توبہ کی، استغفار کیجیے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی پوری تدبیر اور فکر کیجیے۔ عید گاہ کے اوپر یہ سب دشمنوں کی طرف سے رسمیں آئی ہیں ہمارے اوپر اور مسلط ہوئی ہیں ہم اپنے اوپر۔ ذرا مجھے میرے بھائیوں جواب دو، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کارڈ بھیجا کسی کو؟ آپ بتاؤ ذرا۔ نہیں۔ کیا آپ کے خادموں اور غلاموں یعنی صحابہ کرام نے بھیجا کسی کو؟ نہیں۔ چلے آئیے، یہ رسم ہے ان خبیث ملعون نصرانیوں کی، عیسائیوں، یہ ان کی رسم ہے۔ ہمارے اندر یہ رسم نہیں تھی 50 سال پہلے۔ 50 سال پہلے آپ گواہ ہیں، حاجی صاحب تشریف فرمائیں، 70 سال کی عمر ہے ان کی، پوچھ لیجئے۔ 50 سال پہلے یہ رسم مسلمانوں میں نہیں تھی۔ اس کی ابتدا ہوئی ہے اسکولوں سے، میں بھی بتا دوں، کالجوں سے، اور یہ موجودہ چیزیں پڑھانے والے استادوں ان سے ہوئی۔ اس کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ میری عمر تھی تقریباً 10 سال کی، مجھے ایک ماسٹر صاحب پڑھانے آیا کرتے تھے، حفظ بھی کر رہا تھا، رات کو اردو بھی کچھ پڑھاتے تھے۔ وہ تھے ہندو، ذرا سوچیے۔ وہ میرے لیے عید کارڈ بلائے، یہ عید کے 2-3 شعر لکھے ہوئے، عید کی خوشی کے ایک سرخ رنگ کے کاغذ پہ لکھے ہوئے، وہ مجھے پیش کیے اور یہ کہا کہ مجھے دعانے لا دے اس کی دعانے۔ میں نے لا کر دے دیے، والدہ سے لا کر۔ یہ ابتدا اس طرف۔ ان استادوں نے اپنے پیسے بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا کہ اسکولوں اور کالجوں سے یہ تمام چیزیں ادھر آئیں، اور پھر تو ایسی بھرمار ہو گئی کہ 4 ارب روپیہ عید کارڈوں کے اوپر ضائع ہوتا ہے ہر سال۔ اس قوم کا جو کنگلی ہے، جو بھوکی ہے، جو مقروض ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں، اس کا 4 ارب روپیہ ہر سال برباد ہوتا ہے صرف اسی رسم کے اوپر۔ پھر اس کے اوپر ترا تماشا یہ کہ پہلے تو تہنیتی اشعار عید کے، پھر اس میں اضافہ ہوا، ترقی ہوئی اور اس میں پھول پتے آنے لگے۔ اب اس کے اندر اور شیطان نے اضافہ کر دیا کہ اس میں عورتوں کی اور غیر محرموں کی تصویریں آنے لگی، اور اس سے بھی بڑھ کر رنڈیوں کی تصویریں آنے لگی، جن کو آپ لوگ یعنی ہمارے نوجوان اداکارہ کہہ کر بہت عزت کرتی ہیں۔ رنڈیاں ہیں، رنڈیوں کی تصویریں آنے لگی۔ کہاں تک جائے گی یہ قوم؟ ذرا سوچیے تو صحیح۔ غلط چیز کو اختیار کرنے سے یہ نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ عید کارڈ میں اندر جتنے بھی پیسے خرچ ہوں گے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا اس کو، خوب سمجھ لو۔ اس حساب کے لیے تیار ہو تو چھوڑ دو اس کو، کوئی اس سے فائدہ نہیں۔ میں زبانی کہتی، اگر کسی اور کو بھیجنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ 100 روپے کا کارڈ ہی جائے؟ بہرحال میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ ہمارے سوداگر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا۔ آخر میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ عام طور پر خیر خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی بھی طاقت اور وسعت دی اس کے وہ اپنی ہمت اور اپنے طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں نکالتا ہے۔ اس سے پہلی مجلس میں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ حضرات کو صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ و صدقات صحیح مصرف میں لگوانا ہے، یہ بھیک منگے جو پھرتے ہیں پیشہ ور، یہ تو ان کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اگر صحیح مصرف میں اس کو لگوانا ہے، اور وہ بھی ایسا مصرف کہ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے، تو حضرت اس کے لیے
یہ قابل اعتماد ادارے ہیں، مدرسے ہیں، دارالعلوم وغیرہ ہیں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے، ان میں آپ جمع کرا دیں۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ انشاءاللہ بالکل حساب صحیح، جو جس مد کی چیز ہے اسی میں جائے گی، اور کسی قسم کا اس کے اندر جھگڑا اور ٹنٹا بددیانتی نہیں، اس لیے کہ معمول ان تمام مدارس کا یہی ہے کہ پہلے رسید ہو بعد میں پیسے دو۔ رسید کے بغیر اگر کسی نے پیسے دیے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہے، ادارہ ذمہ دار نہیں، ان کی طرف سے اعلان ہے اور ان کا معمول ہے کہ پہلے رسید لو پھر پیسے دو۔ اس لیے کسی قسم کی بددیانتی ظاہراً ان میں ہے۔ وہ 3 ادارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے، اب پھر بتا رہا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات میں ان اداروں کو یاد رکھیں اور حسب توفیق ان اداروں کی مدد کریں، یعنی اپنے زکوٰۃ وغیرہ کو صحیح مصرف میں لگائیں۔ دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے رمضان شریف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کی تمام فضیلتیں، تمام خصوصیتیں، تمام رحمتیں، تمام مغفرتیں، تمام برکتیں، تمام انوار و تجلیات اور تمام فضیلتیں جو اللہ نے رکھی ہیں اور اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ان خستہ روزوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور مزید عبادت کرنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، فسق و فجور سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی